ایک عقیدہ معلوم ہونے میں سارے کا سارا دین کیسے محفوظ ہو گیا، سارے کے سارے دین کی بقا اس عقیدے میں کیسے ہو گئی؟ تو اس کے لیے آپ حضرات تھوڑی سی توجہ مزید فرمائیں گے، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دعویٰ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت کی بقا میں سارے دین کی بقا کا دلیل وخاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے دعوے پر دلیل خاتم النبیین، اللہ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو بظاہر الفاظ میں ایک عقیدہ معلوم ہوتا ہے، سارے کا سارا دین اس میں کیسے محفوظ ہو گیا؟ پہلے ایک مثال سنیں، پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ میں اپنے اس ادارے میں حاضر ہوا، ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے سوال کیا نعمت اللہ شیخ صاحب استاد جی کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا استاد جی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کتنے سوال کیے؟ ایک۔ استاد محترم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کتنے جواب دیے؟ ایک کہ استاد جی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں غور کیا کہ استاد جی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد جی باوضو ہیں، ان کے کپڑے پاک ہیں، جسم پاک ہے، جگہ پاک ہے، قبلہ رخ ہیں، نماز کا وقت ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ہوش و حواس میں ہیں، اپنی مرضی سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سوال کیا، ایک اس کا جواب ملا۔ جب میں نے جواب میں غور کیا تو میں نے 20 چیزیں اس جواب سے نکال لی کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ وضو بھی ہیں، کپڑے پاک ہیں، جگہ پاک ہے، قبلہ رخ ہیں، باقی وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے اب اپنے دعوے اور دلیل کی طرف۔ دعویٰ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ، دلیل وخاتم النبیین، اللہ کریم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ کامل اور مکمل کر دیا۔ آپ کے بعد اب کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، تو جو دین اسلام لے کر آئے وہ بھی آخری دین ہے، شریعت محمدی لے کر آئے وہ بھی آخری شریعت ہے، وحی نبوت بند ہے، قرآن کریم آخری کتاب ہے، ازواج مطہرات امہات المؤمنین امت کی آخری روحانی مائیں ہیں، خاندان نبوت انبیاء کے خاندانوں میں سے آخری خاندان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت انبیاء کے اصحاب کی آخری جماعت ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو دین اسلام آخری دین، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو شریعت محمدی آخری شریعت، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو وحی نبوت بند، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں قرآن کریم آخری کتاب، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں ازواج مطہرات امہات المومنین امت کی آخری مائیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، خاندان نبوت اہل بیت انبیاء کے خاندانوں میں سے آخری خاندان، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت انبیاء کے اصحاب کی آخری جماعت ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ ایک عقیدہ محفوظ ہوا، سارے کا سارا دین محفوظ ہو گیا، ایک عقیدے کی حفاظت کی گئی، سارے کے سارے دین کی حفاظت ہو گئی۔ خدا نہ کرے عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ ہو جائے تو صرف اللہ کے آخری نبی کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ غیر محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ دین اسلام غیر محفوظ ہو جائے گا، شریعت محمدی غیر محفوظ ہو جائے گی، وحی نبوت جاری ہو جائے
جائے گی، قرآن آخری وحی آخری کتاب نہیں رہے گا، امہات المومنین امت کی آخری مائیں نہیں رہیں گی، خاندان نبوت آخری خاندان نہیں رہے گا، صحابہ کی جماعت آخری جماعت نہیں رہے گی، سارے کے سارے دین پر آنچ آ جائے گی۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کا محفوظ ہونا سارے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا سارے دین کی حفاظت کرنے کے مترادف ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک امت کے تمام بڑے حضرات نے اس عقیدے پر پہرا دیا، اپنا مال خرچ کیا، اپنی جان قربان کی، اپنی آل اولاد کو قربان کیا۔ ہندوستان سے قادیانیت کا فتنہ اٹھا، پاکستان منتقل ہوا، 1953 میں پہلی تحریک ختم نبوت چلی، 10,000 سے زائد نوجوان مسلمانوں نے جام شہادت نوش کر کے آنے والی نسلوں کے دل و دماغ کی تختی پر پیغام عشق و محبت رقم کیا کہ ہم نے اپنی جان اللہ کے نبی کی آن پر، ہم نے اپنی جان اللہ کے نبی کی شان پر، ہم نے اپنی جان اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ پر قربان کر کے تمہارے ایمان، عقیدے اور نظریے کا تحفظ کیا ہے۔ وقت آئے گا تمہیں بھی اس عقیدے کی بقا کے لیے اگر مال قربان کرنا پڑا، جان قربان کرنی پڑی، اپنے نظریات کی بقا کے لیے دنیا کی قیمتی ترین چیزوں کی قربانی دینا پڑی، تو اپنے اسلاف کی قربانیوں پر نظر رکھتے ہوئے دین کی بقا کی خاطر ان تمام قربانیوں سے دریغ نہیں کرنا۔ چنانچہ امت نے مسلمانوں کے ایمان کے حفاظت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لازوال با وفا بے مثال قربانیوں کی داستان رقم کی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ جو لوگ گزر چکے اپنے حصے کا کام کر کے بارگاہ الہی میں، بارگاہ پیغمبر میں کامیاب اور کامران ہو گئے، اب میری اور آپ کی باری ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، امت اور مسلمانوں کی بقا کے لیے جہاں کہیں میری آپ کی ضرورت پڑے، میں نے آپ نے اپنے آپ کو میدان عمل میں لا کے کھڑا کرنا ہے۔ تین کام ہر مسلمان اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ حضرت محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ قادیانی مصنوعات مسلمان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی ایک دعوت میں شریک ہوئے، کھانا تناول کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے میزبان نے صابن پیش کیا۔ حضرت فرمانے لگے میں انگریز کی بنی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا آپ کے صابن استعمال نہ کرنے سے انگریز کی فیکٹری بند ہو جائے گی۔ حضرت فرمانے لگے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرے صابن استعمال کرنے یا نہ کرنے سے اس کی فیکٹری بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، البتہ اس فیکٹری کا بنا ہوا صابن استعمال کرنے سے حسین احمد کا عشق رسول ضرور کم ہو جائے گا۔ میں اپنا عشق رسول کم نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں ان غلامان پیغمبر کی، ان عاشقان مصطفیٰ کی، ان شمع رسالت کے دیوانوں پروانوں کی، جنہوں نے داستان عشق و وفا رقم کر کے میرے آپ کے ایمان پر پہرا دیا۔ آئیے میں اور آپ آج اس عظیم جلسے کے توسط سے ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن ہر ایک مسلمان اپنے اپنے دائرہ اختیار میں
تحفظ ختم نبوت کی صدا کو بلند کرے گا۔ اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم کے دوران اپنے دیگر اسٹوڈنٹ کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے ایمان کی فکر کرے گا۔ ڈاکٹر اپنے حلقہ احباب میں اپنے مریضوں کے ایمان کے تحفظ کی بات کرے گا۔ انجینئر، تاجر، غرض کے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمان سے کل قیامت والے دن یہ سوال ہو سکتا ہے، میری ناموس نبوت زد پر تھی، بلائیں بھیس بدل بدل کر میرے دین پر حملہ آور ہو رہی تھی، انہوں نے میرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنی سوچ و فکر لگائی، اپنا مال لگایا، اپنی جان لگائی۔ تم نے میرے دین کی بقا کے لیے اپنی صلاحیت کو کتنا استعمال کیا، تم نے میری ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو کتنا استعمال کیا، اپنے مال کے ذریعے سے میری ناموس کا کتنا تحفظ کیا، یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب مجھے آپ کو آج اس دنیا کی عملی زندگی میں تیار کرنا ہے۔ جسٹس میاں محبوب کہتے ہیں، مجھے یقین ہے پاکستان کے مسلمان صف اول میں کھڑے ہوں گے، حضور علیہ السلام سوال کریں گے، میری ناموس نبوت زد پر تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جسٹس میاں محبوب کہتے ہیں، کوئی مسلمان اپنے آنسوؤں کی جھڑی پیش کرے گا، کوئی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے گا، کوئی اپنے مال کی تجوریوں کو پیش کرے گا۔ اللہ کے حبیب اپنے اس غلام کے نذرانے کو قبول فرمائیں گے۔ جسٹس میاں محبوب کہتے ہیں، کاش اس فہرست عاشقاں میں کہیں آپ کا نام بھی ہو، کہیں اس عاجز کا نام بھی ہو۔ میں نے پیغمبر کی ناموس پر چند قدم اٹھائے ہوں، چند آنسو بہائے ہوں، چند تکے دفاع ناموس رسالت کے لیے قربان کیے ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن یہی کل قیامت والے دن میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جلسہ برائے جلسہ